بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اسلامی معلومات۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اردو چینل اور آپ کا دوست وسیم ندوی۔ میں آپ کے ساتھ چرچا کروں گا آج میں دنیا کے نظام پر اور دنیا کے حالات پر۔ اس دنیا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ اس دنیا میں خداوند کریم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ دنیا سے برائی کو یکسر مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجے اور خدائی قانون نافذ کیا جائے، غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر رب کریم کے سے رابطہ جوڑا جائے۔ لیکن چونکہ دنیا میں حضرت انسان کے ساتھ اللہ نے ملعون شیطان کو بھی رکھ رکھا ہے، شیطان کے نقش و قدم پر چلنے والے اور پیروی کرنے والے نے خدائی قانون کو ٹھکرایا، دنیا میں فسق و فجور کے بازار کو گرم کیا اور دنیا کو ظلم سے بھرا، خدائی دعویٰ کیا اور حد سے آگے گزر گئے۔ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے ظالم فاسق فاجر حاکم بنے، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی ابرہا، کبھی ہٹلر، کبھی بش، کبھی یودی، کبھی مودی کی شکل میں، لیکن سارے ظالموں کو اللہ نے نیست نابود فرمایا۔ یوگی اور مودی کو بھی اللہ نیست نابود فرمائے گا۔ سارے حکمراں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، دنیا باقی رہی، اللہ کی ذات، اللہ کی حکومت، اس کا مخلوق باقی رہا۔ جب تک وہ خلاق عالم چاہے گا یہ دنیا باقی رہے گی۔ تو آئیے میں اسی قسم کے بیان کو لے کر کے، باتوں کو لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کا دوست وسیم ندوی۔ ناظرین سماعت کریں اس بیان کو جو موجودہ حالات کے عین مطابق ہے، ظالم حکمرانوں پر اور حالات حاضرہ پر ایک جوشیلی تقریر فاضل نوجوان جامعہ اسلامیہ کے بانی نے کیا ہے۔ آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو مکمل سنیے تاکہ آپ کی جانکاری میں اضافہ ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے نیشنل اردو چینل ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہیں بھولیے گا اور لائک بھی کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی حدیث بنا رہے۔ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور قرآن کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر میں حالات ایسے آ چکے ہیں کہ ہر طرف مسلمان اور اسلام دشمن ہو گئے ہیں۔ لوگ اپنی نظریاتی اختلافات، سیاسی، قومی، مذہبی تمام تر اختلافات کے باوجود آج ساری دنیا متحد ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ متحد ہو گئے ہیں اسلام کے خلاف۔ اسلام کے خلاف ساری دنیا کے انسان متحد ہیں اور طرح طرح کے پلاننگ کیے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر میں چاہے مودی ہوں یا یوگی ہوں، چاہے دنیا کے اور دیگر لوگ ہوں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی امم ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ایک بات پر متحد ہو گئے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اور اے مسلمانوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان حالات سے کیسے مقابلہ کیا جائے، ان حالات سے کیسے بچا جائے، تو آئیے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملات صرف آج کے زمانے کے اندر نہیں ہے۔ آپ تاریخ کی اولاد کو پلٹا کر دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ بتلائے گی کہ اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے اور تمام ظالموں نے، کسی نے دنیا کے اندر میں اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کیا، اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور دنیا میں ایمان لانے والوں کے اوپر میں ظلم ڈھایا۔
اللہ نے ایسے واقعات قرآن میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا. آپ دیکھیے سورہ کہف کو آپ پڑھیے, اصحاب کہف کے واقعات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصحاب کہف یہ جو چند ساتھی تھے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے, ایک اللہ کو مانتے تھے. حکومت وقت کو, بادشاہ وقت کو اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی, تو ان کے اوپر ظلم ڈھانے کا انہوں نے پورا مکمل ارادہ کیا. تو ان تمام حضرات نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور ایمان پر سلامتی کے ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کیا اور ایک پہاڑ کے کوہ میں جا کر گھس گئے. زمانہ اور تیزی کے ساتھ آگے چلتی رہی, حالات بڑھتے رہے, اللہ کے ماننے والے بھی اس دنیا کے اندر میں جیتے رہے اور اللہ کے نہ ماننے والے بھی دنیا کے اندر میں جی رہے. حکومت فرعون کی آتی ہے, حکومت نمرود کی آتی ہے. فرعون نے بھی اپنے زمانے کے اندر میں قوم کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا. ایمان والوں کا حصہ الگ تھا اور غیر ایمان والوں کا حصہ الگ تھا. اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے والوں کا انہوں نے نام اور ان کے حقوق الگ رکھے تھے, اور غیر اللہ کی پرستش کرنے والے, فرعون کو سجدہ کرنے والے, ان کی پرستش کرنے والوں کی حقوق اور شہریت انہوں نے الگ کر رکھا تھا. یہ شاہی قوم تھی, بڑے بڑے عہدے پر ان کے قبطی قوم ہوا کرتے تھے, اور جو ایمان والے تھے, جو نبی کے اولاد تھے, فرعون نے ان کو دوسرے درجے کی شہریت دے رکھا تھا. آج اگر مودی اگر یہ کام کر رہا ہے یا ان کے ناپاک دماغوں کے اندر میں یہ بات آئی ہے, یہ کھجلی ان کو چڑھی, ان کے جسم کے اندر میں چل پڑی ہے, محترم دوستو کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے کعبہ کے اوپر میں ڈھانے والوں کے واقعات کو ضرور پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا. بہت زمانہ پہلے کی بات ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن کی بات ہے, پہلے کی بات ہے. ابرہہ نے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کعبہ کے اندر, مکہ کے اندر داخل ہوا اور انہوں نے اللہ کے مقدس گھر کو ڈھانے کا پلان اختیار کیا. اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی. جب ابرہہ مکمل ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے اس گھر کو ڈھا دوں گا اور دنیا کے اندر میں اسلامی نشان کو مٹا دوں گا, تو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر میں انسان کا سہارا نہیں لیا, جنتوں کا سہارا نہیں لیا, کسی فرشتے کا سہارا نہیں لیا. محترم دوستو, اللہ کی دنیا کے اندر میں جتنے مخلوقات ہیں جن کی تصورات آپ نہیں کر سکتے ہیں, یہ ان کے فوج ہیں. اللہ نے ایک پرندے کو حکم دیا, اے پرندو جاؤ میرے گھر کی حفاظت کرو, اور پرندوں کو حکم دیا کہ اپنی چوش کے اندر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھ لو اور جاؤ میرے گھر کے ڈھانے والے ظالموں کے اوپر میں برساؤ. محترم دوستو, بہت زمانہ قبل آپ نے سنا ہوگا, یہ واقعات زمانہ پہلے کی ہے. آج ترقی کے دور ہیں, آپ میزائل کے نام سنتے ہیں, توپ کے نام سنتے ہیں, گولی بارود کے نام سنتے ہیں. ہے کسی بارود کے اندر میں وہ طاقت ہے؟ کوئی دنیا والا, کوئی سائنٹسٹ اس کام کو بنا کے دکھائے, اتنے تنکے کی برابر کوئی ایسا اسلحہ بنائے, کوئی ایسی بارود اور بم بنائے جن کی قوت مضبوط ہو جائے. اللہ کا پرندہ اپنے چوش کے اندر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیا اور ابرہے کے فوج پر ڈالنا شروع کیا. جہاں وہ
وہ چوٹ سے اپنے پتھر کو ڈالتا تھا وہ بہت بڑا چٹان بن جاتا تھا، اور جن کے سروں پر گرتا تھا وہ وہیں پر بھسم ہو جاتا تھا۔ آپ نے سنا آج، اور انہوں نے پھر یہ کام کیا، انہوں نے دارالحکومت سنا کے اندر میں گرجا گھر قائم کرنے کا پلان بنا لیا کہ اسلام کے خلاف، اللہ کا گھر بیت اللہ کے خلاف ایک ایسا گھر بنایا جائے تاکہ ساری دنیا کا انسان یہاں پر آئیں اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹ جائے۔ آج موجودہ حکومت کی مثال بالکل ابرہا جیسی ہے۔ انہوں نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کا پلان کیا اور اس کے مقابلے میں دوسرا گرجا گھر بنانے کا پلان کیا۔ آج موجودہ حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے۔ حضرت گرامی، انہوں نے بابری مسجد کو ڈھانے کا پلان کیا اور رام مندر بنانے کا انہوں نے پورا عزم مصمم کر لیا۔ آپ بہت سارے ویڈیو میں سن رہے ہوں گے، بہت سارے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ بابری مسجد کے اندر میں جنات مشینوں کو روک رکھا ہے۔ محترم دوستو، آپ حضرت امام حسین کا نام سنے ہوں گے، جانتے ہیں نا نواسے رسول۔ یزیدی فوج نے جب کعبہ کے خلاف کو پھاڑا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا اور کعبہ پر پتھر برسایا، محترم دوستو، اللہ تعالیٰ اس وقت چاہتا، حضرت گرامی، جناتوں کو حکم کرتا کہ آئینی دیوار بن جا، لیکن جو کام جنات کو کرنا ہے وہ جنات کریں گے، جو کام انسان کو کرنا ہے وہ انسان کریں گے، جو کام فرشتے کو کرنا ہے وہ کام فرشتے کریں گے۔ اللہ نہ فرشتے کا محتاج، اللہ نہ جنات کا محتاج، اللہ نہ انسان کا محتاج ہے۔ جہاں پر قربانی اللہ ڈائریکٹ انسان سے مانگتا ہے، وہاں پر قربانی انسان کو دینی پڑے گی۔ اللہ نے منتخب کیا کہ ہمارا پیغام، ہماری شریعت اور ہمارا میسج ہمارے پروفیٹ، ہمارے نبی کو لے کے دنیا میں پہنچاؤ۔ اللہ نے اسرائیل کو منتخب نہیں کیا، میکائیل کو منتخب نہیں کیا، اسرافیل کو منتخب نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی مقرب 4 فرشتوں میں سے فرشتہ ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو چنا۔ پتا چلا جبرائیل امین کا کام اسرائیل نہیں کر سکتا، جبرائیل امین کا کام اسرافیل نہیں کر سکتا، جبرائیل امین کا کام میکائیل نہیں کر سکتا، اور دیگر فرشتے نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے قربانی پیش کیا اور اپنے سارے گھرانے کی قربانی اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے قربانیوں سے۔ محترم دوستو، آج بھی اس دنیا کے اندر میں کوئی انسان اپنی قربانی، اپنی نسل کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اپنے اوقات کی قربانی، اپنے مال کی قربانی اگر انسان دنیا میں پیش کر دے، یہ یاد رکھیے اللہ تعالی اس دنیا کے اندر میں بھی، آج کی زمانے کے اندر میں بھی اس انسان کو دنیا میں بلند فرمائے گا۔ جیسے حضرت امام حسین کا نام ساری دنیا قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا ایک قربانی کی بنیاد پر۔ یاد رکھو، اگر آپ نے اخلاص کی نیت سے اللہ کے لیے قربانی پیش کیا ہے، اللہ بھی آپ کے نام کو زندہ رکھے گا، ہے نا؟ محترم دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے، غار کے اندر داخل ہوئے، ان کے جانثار ساتھی ابو بکر ہیں۔ آج ساری دنیا کے انسان اللہ کے چہیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بڑی عزت کے ساتھ غار مدیارے غار کو یاد کیا کریں گے۔ ابو بکر کا نام کیوں زندہ ہے؟ ایک کبوتری نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے انہوں نے انڈا دے دیا۔ اللہ ان کی نسل کو زندہ رکھے گا۔ جب اس غار کا تذکرہ کیا جائے گا، ہمیں کبوتری کا نام ضرور لینا پڑے گا۔ محترم دوستو، آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے اس لیے یہ حدیث پڑھی ہے
اور زمانہ میں ایسا ہو رہا ہے اور ہوگا، وقت کا ظالم بادشاہ کرتا رہے گا۔ یہ دنیا کی کرسی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے۔ آج حکومت میرے پاس ہے، کل حکومت کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن اے وقت کے ظالموں، اس سے پہلے بہت سارے ظالم بادشاہ آئے اور دنیا میں ظلم ڈھایا اور خون کی ندیاں بہا دیا، لیکن وہ سب کے سب مٹی میں ملیا میٹ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے، یوشک الامم ان تداعی کما تداعی العقل۔ اللہ کے نبی پہلے فرما دیا، ساری دنیا کے انسان اسلام کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گا، اور ہر کوئی اپنی قومی، برادری، مذہبی، سیاسی، نظریاتی تمام تر اختلافات کے باوجود سب کوئی اسلام کو داغدار کرنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کو سوچے گا۔ اسلام کی حقارت گنائی جائے گی، اسلامی فالوور کے، ان کے علماء کے مقام گرائے جائیں گے، اور دین کی بات کو حقارت کی نگاہ سے کہی جائے گی تاکہ مسلمان بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے۔ علماء کی حقارت بیان کی جائے گی تاکہ دنیا کے اندر میں ان علماء سے ان کا رابطہ ٹوٹ جائے، اور اسلام کو دہشت گرد کہا جائے گا تاکہ آگے آنے والی نسل اسلام کو اچھے نام سے نہ پہچان سکے۔ یہ ان کی پلاننگ ہوگی، وہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے 2 مثالیں بڑے حساس ترین فرمایا ہے، ایسے جیسے کوئی دسترخوان چنے ہوئے ہوں اور آپ کے احباب ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو بلاتے ہوں، آؤ یہ بہترین لذیذ کھانا ہے، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، ان کے بھی مزے لے لو، ان کو بھی ٹیسٹ کر لو۔ محترم دوستو، آج ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو لقمہ اجل سمجھے ہوئے ہیں۔ آؤ تم بھی ان کو نقصان پہنچاؤ، آؤ تم بھی ان کو نقصان پہنچاؤ، آؤ تم بھی ان کو نقصان پہنچاؤ، ہے نا؟ محترم دوستو، صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم کثیرون، نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بے شمار ہوگی، اور بہت سارے ممالک میں تمہاری حکومتیں بھی۔ تو پھر فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری اہمیت اور مثال ایسی ہوگی، غصاء کا غصاء البحر کا غصاء السیل، جیسے پانی کے اندر میں جھاگ ہوا کرتا ہے، بہت ہوا کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایسے ہو جائے گی زمانے والوں کے سامنے، ان کی بد اخلاقی کی بنیاد پر، اللہ سے رشتے ٹوٹنے کی بنیاد پر، قرآن سے رابطے ٹوٹ جانے کی بنیاد پر، اللہ سے دوری کی بنیاد پر، اور نماز سے دور ہونے کی بنیاد پر، اللہ کے گھر کے قریب نہ آنے کی بنیاد پر، اور اسلام کی فالوور، اسلام کو فالو نہیں کرنے کی بنیاد پر ان کا مقام دنیا میں ایسا ہوگا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دغا باز ہوں گے، ان کی زبان کی سچائی نہ ہوگی، وہ دنیا میں فریب کاری کریں گے، جیسے دوسرے قوم کے لوگ کیا کریں گے ویسے ان کی چلن ہو جائے گی، اور ان کا مقام ایسے ہو جائے گا کہ غصہ، جیسے کہ دنیا میں پانی کے اوپر میں جھاگ ہوا کرتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ایسے اس کی مثال ہو جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں سے ایمان کا رعب کو ہٹا دے گا، لوگ ایمان والوں سے نہیں ڈریں گے۔ یہ سب بنیاد کیوں ہوگی؟ اس کا جواب دنیا کا سب سے بڑا حبیب، سب سے بڑا طبیب، سب سے بڑا ڈاکٹر ان کا علاج فرماتے ہیں، ان کے وجوہات بتا رہے ہیں، ہے نا حضرت گرامی؟ یہ بنیاد ہوگی۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، وَلِيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی پیدا کر دے گا، ان کے نوجوان بزدل ہو جائیں گے، تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی، مل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ بزدلی آئے گی؟
अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराहत उनको इस तबाही में लाकर खड़ा कर देगा। आज याद रखें मुसलमानों, मोदी का कोई मजाल नहीं है, किसी सरकार की कोई हिम्मत नहीं है। अल्लाह का मामला इंसान के लिए ऐसे है जैसे दो अंगुली के दरमियान है। हमारे दिलों को फेरने वाला अल्लाह है। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया के अंदर में वाला तहीनु वाला तहजनु, हम जलील नहीं हो सकते हैं। अगर हम जलील हो रहे हैं अपने अमाल की बुनियाद पर हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अल्लाह ताला हम तमाम को उसकी तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, बड़ी पते की बात हमने आपके सामने रखा है। आज दुनिया के अंदर में अगर हक़ारत की निगाह से गिरे देखे जा रहे हैं तो हमारी बदअमाली की बुनियाद पर है। आज भी जरूरत है हम अल्लाह के नबी से लौ लगाएं और सहाबा के वाक़ियात को पढ़ें, अल्लाह वालों के वाक़ियात को पढ़ें, इसके तज़किरे करें, अपनी औलाद को बताएं और उस जैसा मच करें। तो फिर याद रखिए, आज हम फिर फख्र से कहेंगे, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बड़े जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह ताला फरमाता है मोहतरम दोस्तों, फिर वही होगा, खुद ही को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हस्ब दस्तूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दबा दें और लाइक भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होता रहे।